اور ایئر فورس کے اندر میٹرک لیول کی سیٹس پہ سبجیکٹ میں عبور ہونا لازمی ہے. سبجیکٹ میں عبور ہونا یعنی آپ جو میٹرک پڑھی ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اسے کیا جواب دینے ہیں. کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ انٹرویو جو سا ہوگا, انٹرویو میں ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے پاکستان ایئر فورس میں. تو جو ہر ایک کی الگ الگ پرسنالٹی کے مطابق ڈریسنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. اور اس کے علاوہ جو سے ہے باقی ذہن میں رکھیے گا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا انٹرویو پاس ہے؟ اگر جس دن آپ کا انٹرویو سپوز کریں آپ کا منڈے کو انٹرویو ہوتا ہے تو منڈے کی رات 11 بجے سے پہلے آپ کے نمبر پہ کال آ جائے گی کہ صبح آپ کا میڈیکل ہے 7:30 بجے. اگر آپ کو اس دن کال نہیں آتی, یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم علیشہ کے لیے. ایک علیشہ لڑکی ہے نارووار کی ہے, وہ بہت میسج کری ہے کل سے مجھے. وہ کہہ رہی ہے کہ سر میرا انٹرویو کی مجھے کال نہیں آئی, یعنی وہ ٹیسٹ پاس ہے لیکن انٹرویو کی کال نہیں آئی. اور وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے کہ یو آر لو میرڈ, آپ کا لو میرڈ ہے. تو ویب سائٹ پہ آ رہا ہے کہ CNFC ڈالا تو لکھا ہے لو میرڈ, آپ شارٹ لسٹ نہیں ہوئے. تو سر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بیٹا امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے انٹرویو دیا, جن کا نام آ گیا انٹرویو دے کے اگلے دن ان کا کیا ہو جاتا ہے, میڈیکل ہو جاتا ہے. یعنی ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہوتا, آپ کو شام تک میسج یا کال آ جائے گی کہ آپ کا صبح کیا میڈیکل ہے. جب میڈیکل دینے جاتے ہیں تو میڈیکل میں اگر 20 لڑکیاں گئی ہیں تو اس میں سے 15 فیل ہو جاتی ہیں. لڑکے بھی اگر 20 گئے ہیں تو 10 فیل ہو جاتے ہیں. کسی کے کان کا مسئلہ نکل آتا ہے, کسی کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے, کسی کے آئی سر کا ایشو ہوتا ہے, کسی کے ویٹ کا فلانا بڑے ایشو نکل آتے ہیں. جب وہاں سے یہ بچے کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ان لوگوں کو کالز کرنا شروع کرتے ہیں جن کا میرٹ لو تھا. تو آپ لوگ کم سے کم 1.5 مہینے تک انتظار کریں, بلکہ 1.5 مہینے 3 مہینے تک انتظار کریں. ایک لڑکا تھا, اس کا کیا ہوا تھا, اس کا لسٹ میں نام نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور وہ نا امید ہو کے بیٹھ گیا کہ میرا لسٹ میں نام نہیں آیا. اور اس سے کال کب آئی؟ جب ٹریننگ سے 1 ہفتہ پہلے کہ بیٹا آپ کا یہ نام ہے حسین جی, آپ کدھر ہو بیٹا؟ ادھر. بیٹا آپ ایسے کرو, پہنچو سینٹر اور نا ڈاکومنٹ لو اور آپ کو ٹریننگ پہ جا رہے ہو 1 ہفتے بعد. اس نے کہا سر میرا تو نام تھا ہی نہیں لسٹ میں. تو اس نے پھر کیوں ہوتا ہے دیکھو, انٹرویو ہو گیا, اگلے دن میڈیکل ہوا, بچے فیل ہوئے, اس نے پھر تھوڑے سے بچوں کو بلا لیا, انہیں کر دیا, فائنلسٹ ہوگی, آپ 4 لڑکے سلیکٹ ہو گئے ہو ان ٹریننگ کے لیے. جب ٹریننگ کا ٹائم ہوا, اس کے پاپا نے اسے کہا نہیں جانا, اس کے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہوگی, یہ نہیں آیا. کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے یا 2 رہ گئے. تو اس ٹائم وہ انہوں نے اپنی کیٹیگری کو کیا کرنا ہوتا ہے, پورا کرنا ہوتا ہے. پھر اس ٹائم وہ انہیں فون کرتے ہیں جو کہ لو میرڈ ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد بھی جب ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں تو ٹریننگ کے پہلے 2 دن میں آدھی وہاں بھاگ جاتی ہے. میں کو سمجھا رہا ہوں, ٹریننگ کا جب پہلا دن ہوگا تو آپ لوگوں کو 1 چرپائی ملے گی, اور اس چرپائی پہ جیسے گرلس کا اگر روم ہے تو 1 چرپائی پہ 3 لڑکیاں سو رہی ہوں گی, اور اگر لڑکوں کا روم ہے تو وہ 1 چرپائی پہ 3 لڑکے سو رہے ہوں گے. اور آپ اس دن یہ بدوائیں دے رہے ہوگے کہ سر نے مجھے کہاں بھیج دیا ہے, یہاں تو سونے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور 3 دن بعد 3 چرپائیاں خالی پڑی ہوں گی اور 1 لڑکا سو رہا ہوگا. وہ پہلے 2 دن ہی بولیں گے آپ کو گراؤنڈ میں لے کے جا کے کہ جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے. 5 دن بعد اگر وہ 5 دن گزر گئے تو اس کے بعد ہم پھر اسے بھاگنے نہیں دیں گے. تو آپ دیکھنا 2 دن میں آدھی وہاں گیا, کیونکہ جب وہ دال دیں گے نا, اس دال میں دال ہی نہیں ہوتی, اس دال میں دال ہی نہیں ہوتی, ایسے پانی تیر رہا ہوتا گر. اور جب وہ گراؤنڈ کے وہ کہتے ہیں, وہ ایک لڑکا گیا تھا, مجھے بتا رہا تھا, اچھے گھر سے اچھا کھانا کھاتا تھا, کہہ رہا سر جی میں گیا ٹریننگ پہ تو انہوں نے میرے سامنے جو روٹی رکھی وہ کچی تھی, جو سالن رکھا اس میں نہ نمک نہ مرچ, مریضوں والا کھانا. تو میں نے کہا میں نے کوئی نہیں کھانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. صبح اٹھایا انہوں نے, میں گراؤنڈ کے چکر لگوائے 3. کہہ رہا سر جی جب وہ گراؤنڈ ہی ان کا سارا شروع ہو تو ختم ہی نہیں ہوتا. کہہ رہا جب ہم نے 3 چکر لگا لیا نا, لگانے کے بعد وہی دال ہم نے 5 روٹیاں کھائیں سر جی. ہم نے کہا اور دے بھائی دے